تم نے کس کی اجازت سے میرے گھر میں قدم رکھا، وہ بھی میری غیر موجودگی میں؟ وہ اس افطار پر تیار نہ تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے گیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبوچے ہوئے تھا۔ میں خود نہیں گئی تھی، مجھے تائی امی نے بلایا تھا، انہیں مدد کی ضرورت تھی، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ چلو مان لیا انہیں مدد کی ضرورت تھی، لیکن تمہیں کس نے کہا تھا کہ مہمانوں کے سامنے آؤ؟ میں ان کے سامنے نہیں آئی تھی، میں کچن میں تھی۔ اچھا، انہیں الہام ہوا تھا کہ درفشا ابھی بھی کچن میں ہے؟ میں نہیں جانتی، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ مانا کہ وہ لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن تم تو جانتی تھی نا کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کی گرفت اس کے بازوؤں پر اور بھی سخت ہوئی تھی اور آنکھیں سے رخ انگارا۔ کیا آپ مانتے ہیں اس نکاح کو؟ پتہ نہیں اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی، لیکن مقابل کو 2 منٹ چپ رہنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ اپنی زبان کا استعمال اتنا ہی کیا کرو جتنا کہا جائے۔ وہ اس کا منہ جھٹک کر کمرے سے جا چکا تھا۔ حیدر لغاری اور آصفہ بیگم کے 2 بیٹے تھے، احمد لغاری اور نعمان لغاری۔ احمد لغاری بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی تھے۔ ان کی شادی اپنی خالہ زاد آمنہ بیگم سے ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے والد کے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 اولادوں سے نوازا۔ بڑا بیٹا سبحان، 2 سال چھوٹا احان اور 3 سال چھوٹی مہین۔ آمنہ بیگم اپنے دیور نعمان لغاری کی شادی اپنی بہن فرزانہ سے کروانا چاہتی تھی، لیکن نعمان لغاری نے اپنی پسند کی شادی رابعہ بیگم سے کی، جو کہ ان کی کلاس فیلو تھی۔ انہیں پسند کی شادی پر گھر سے نکال دیا گیا اور یہ فیصلہ حیدر لغاری کا تھا۔ 4 سال کے بعد نعمان لغاری کو اپنی والدہ کی وفات کی خبر ملی تو وہ واپس لغاری ہاؤس آ گئے۔ لغاری صاحب کو بیٹے کی ابتر حالت دیکھ کر بہت ترس آیا اور اپنے فیصلے پر پچھتاوا بھی ہوا جو انہوں نے 4 سال پہلے کیا تھا، کیونکہ ان کی حالت ان 4 سالوں میں کسی بیمار مریض کی طرح ہو گئی تھی۔ حیدر لغاری نے انہیں پھر سے لغاری ہاؤس میں رہنے کی اجازت دے دی۔ 2 سال پہلے لغاری ہاؤس میں رہے، لیکن جب انہیں اپنی بھابھی آمنہ بیگم کا رویہ اپنی بیگم سے ٹھیک نہ لگا تو انہوں نے علیحدہ گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا، جو کہ لغاری صاحب نے بخوشی قبول کیا اور ان کا گھر لغاری ہاؤس کے ساتھ ہی تھا۔ جلدی نعمان صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا جس کا نام انہوں نے درفشاں رکھا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ 10 سال کے بعد آہن لغاری کو یہ 8 سال کی بچی درفشاں سخت ناپسند تھی۔ اس کی وجہ آغا جان کا پیار تھا جو درفشاں کے آنے سے آہن لغاری کی نظر میں کم ہو گیا تھا۔ سبحان بہت سنجیدہ اور کمگو تھا۔ مائیں درفشاں کی عمومت تھی اور ان دونوں کی آپس میں خوب بنتی بھی تھی۔ زبان کی سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے آہن کو ان دونوں کے ساتھ ہی رہنا پڑتا تھا اور انہی کے ساتھ کھیلنا کودنا پڑتا تھا۔ بچہ پارٹی جانتی تھی کہ نعمان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، لیکن انہیں ان کے مرض سے لاعلم ہی رکھا گیا تھا اور اس کی خاص وجہ درفشاں تھی، کیونکہ زری ایک بہت ہی حساس لڑکی تھی، دوسروں کے غم اور اپنے غم سمجھنے والی، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خود تکلیف محسوس کرنے والی۔ جب زری 14 سال کی ہوئی تو اسے اپنے باپ کی بیماری کا پتہ چلا کہ انہیں بلڈ کینسر ہے اور اپنے والد کی بیماری نے زری کو خاموشی کرا دیا تھا۔ وہ سب سے گل مل کے رہنے والی بچی ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ 2 سال کے بعد نعمان لغاری دنیا سے جا چکے تھے، لیکن اپنی زندگی میں وہ زری کی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کر چکے تھے اور اس فیصلے سے زری کی زندگی تبدیل ہو چکی تھی۔ بابا جان، میں اپنی موت سے پہلے اپنی بیٹی کو کسی مضبوط رشتے میں باندھ دینا چاہتا ہوں۔ اگرچہ نعمان کی جان اپنی 16 سالہ بیٹی زری میں تھی، لیکن وہ اپنے بھتیجے آہن سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ابھی تمہیں جینا ہے، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی ہے۔ نہیں بابا جان، اب موت مہلت نہیں دے گی مجھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے سامنے زری کا نکاح آہن سے کر دیں، لیکن تم جانتے ہو کہ آہن کی اور زری کی بالکل بھی نہیں بنتی۔ میرے خیال سے سبحان زری کے لیے بہترین آپشن ہے۔ بابا جان، جیسے آپ کی مرضی۔ لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 21 سالہ سبحان نے اپنے سے 5 سالہ چھوٹی زری کے لیے انکار کر دیا۔ وہ سمجھدار ضرور تھا، لیکن زری کو وہ اپنی بہن مانتا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ مجھے ابھی اپنا کیریئر بنانا ہے۔ برخوردار، ہم تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم شادی کے بعد ہاتھ باندھ کر گھر بیٹھ جاؤ، ہم تم سے صرف نکاح کا کہہ رہے ہیں۔ آغا جان، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن مجھے آپ کا یہ فیصلہ نامنظور ہے، کیونکہ میں اپنی کلاس فیلو کو پسند کرتا ہوں۔ زری میرے لیے میری بہن کی طرح ہے۔ اس کے فیصلے سے گھر کا ہر فرد خاموش ہو گیا تھا اور یہ بات 17 سالہ آہن کو شدت سے محسوس ہوئی تھی کہ اس کے جان سے پیارے آقا جان خاموش رہنے لگے اور اس کے چاچو جن سے وہ بہت محبت کرتا تھا وہ بستر سے جا لگے تھے۔ وہ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر حیدر لغاری کے ساتھ احمد لغاری کی پوری فیملی موجود تھی۔ آقا جان، میں زری سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات آہن کی تھی۔ اس فیصلے نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی۔ مجھے اپنے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیا گیا، لیکن اب میں یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ آمنہ بیگم اپنے کمرے میں موجود احمد لغاری سے مخاطب تھیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے آمنہ؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے اتنا سمجھ بیٹے کی وجہ سے بابا جان کتنا خوش ہیں؟ آپ کو سب کی خوشی نظر آ رہی ہے، لیکن میری تکلیف نہیں۔ میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں اس عورت کی بیٹی کو اپنے گھر میں، جس کی وجہ سے میری بہن کو کتنے دکھ جھیلنے پڑے ہیں؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اور کیا تم نے ابھی تک اپنے دل میں بغض رکھا ہوا ہے؟
نہیں، میں یہ نہیں برداشت کر سکتی، اور ویسے بھی میں اپنی بہن کی بیٹی سمیہ کو اس گھر میں لانا چاہتی ہوں تاکہ میری بہن کی تکلیف کا کچھ ازالہ ہو سکے۔ تمہیں اپنی بہن کی اندھے کی تکلیف نظر آ رہی ہے، لیکن میرے چھوٹے بھائی کا بستر پر لگ جانا، میرے باپ کا اپنے کمرے سے نہ نکلنا، یہ سب تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ بس میں اس معاملے میں اب کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، وہ یہ کہہ کر جا چکے تھے۔ یار چاچو، یہ میں نے فیصلہ اپنی مرضی سے کیا ہے، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں کیا، اور ویسے بھی آپ بھی تو یہی چاہتے تھے نا۔ بس اب اتنا ایموشنل مت ہو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ ہمارا نکاح ہی نہیں بلکہ رخصتی بھی دیکھیں گے۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دیے تھے، وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اپنے فیصلے پر اور بھی پختہ ہوا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب سادگی سے درفشاں کا نکاح اہن لغاری سے کر دیا گیا۔ اس کے 3 بار قبول ہے کہنے سے اس کی زندگی کا پروانہ کسی اور کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا تھا۔ وہ کچھ ہی پل میں درفشاں نعمان لغاری سے درفشاں اہن لغاری بن گئی تھی۔ نکاح کے بولوں کا اثر تھا یا کچھ اور، اس کو اپنے ساتھ سفید شلوار قمیض میں بیٹھا یہ شخص سیدھا دل میں اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے پہلے اہن سے چڑھتی نہ نفرت، لیکن اب تو یہ شخص سیدھا دل میں قیام پذیر ہو گیا تھا۔ نکاح کے چند مہینے بعد اہن لغاری کو پڑھنے کے لیے لندن بھیج دیا گیا تھا۔ نعمان لغاری بھی چند مہینے کے مہمان تھے۔ ابا کے اہن کے لندن جانے کے بعد 2 مہینے بعد ہی وہ اس دنیا سے چل بسے تھے۔ زری جو پہلے اپنے باپ کی بیماری کا سن کر خاموش ہو گئی تھی، اب ان کے جانے سے بالکل ہی چپ ہو گئی تھی۔ وہ تو پڑھائی کو ہی خیر بات کہہ دینے کو تھی جب ایک دن اسے اہن کا فون آیا۔ زری، یہ لو، اہن بھائی تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ حیران تھی کہ کیسا ستم کرے جس کو اس کی یاد دیار گھر میں رہنے کے باوجود 1 سال بعد آئی تھی، لیکن زری نے تو اس کو ہر لمحہ یاد کیا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے فون کان سے لگایا تھا۔ میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ تم پڑھائی نہیں چاہتی؟ بغیر سلام دعا کے حال چال پوچھے وہ مدعے کی بات پر آیا تھا۔ جی، کتنے مہینوں بعد تو اس کے وہاں سننے کو ملی تھی، الفاظ جیسے ساتھ ہی چھوڑ گئے تھے۔ جی کیا، میں وجہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے کیوں پڑھائی کو خیر بات کہنے کا سوچا ہے؟ بس میرا دل نہیں کرتا، وہ بھی تڑک کر بولی۔ کتنے مہینوں کا غبار تھا، کہیں پر تو نکلنا ہی تھا۔ آغا جان سے سننے کو ملتا ہے کہ محترمہ کافی خاموش ہو گئی ہے، لیکن یہاں تو مجھے لگتا ہے زبان اور بھی تیز ہو گئی ہے۔ تو بتائیں زری بیوی، آپ کا دل کیا کرنے کو کرتا ہے؟ ایک پل کو زری کا دل چاہا کہ کہتے تم سے بات کرنے کو، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کو، تمہارے ساتھ گھومنے پھرنے کو، تمہارے ساتھ اپنی زندگی کا ہر لمحہ بتانے کو، لیکن یہ دل کے ارمان بھی۔ اب کچھ بولو گی بھی؟ مجھے اپنا پیکیج تم پر ختم نہیں کرنا۔ زری کا موڈ ایک دم سے خراب ہوا تھا۔ مجھ پر کیوں کریں گے اپنا پیکیج ختم؟ وہاں پر مل گئی ہوگی کوئی گوری، وہ صرف یہ سوچ ہی سکی تھی۔ میں بزنس پڑھ رہا ہوں اور کچھ سالوں میں بزنس کی دنیا میں قدم بھی رکھ دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک بزنس مین کی بیوی صرف 10ویں پاس نکلے، تو اس لیے کل شرافت سے مہین کے ساتھ جا کر اپنا ایڈمیشن کرواؤ۔ یہ کہنے کے بعد دوسری طرف سے فون کر چکا تھا۔ بغیر اس کا جواب سنے وہ ستمگر اس کا فون کاٹ چکا تھا۔ ابھی اس کے بعد کوئی اور آپشن ہی نہیں بچا تھا۔ پھر مہین اور زری کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ چلو آج گھر چلتے ہیں۔ دونوں اچھے نمبروں سے انٹر پاس کر چکی تھیں اور آج یونیورسٹی کا فارم فل کر کے واپس لوٹ رہی تھی جب ماہی نے زری کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تھا، نہیں تمہیں پتا تو ہے تعلیمی کا پارا ہائی ہو جاتا ہے مجھے دیکھ کر۔ پھر کبھی سے ہی آغا جان تمہیں یاد کر رہے تھے۔ ماہی نے ایک اور بہانہ بنایا، صبح ہی ہمارے پارک میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ اوہ میں کیسے بھول گئی، تم اور آغا جان سے نہ ملو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا مجھے آج گھر پر بہت کام ہے اور امی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ وہ اسے دروازے پر چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مجھے دعوت ملنے کی فائل 2 منٹ میں اپنی ٹیبل پر چاہیے۔ 2 منٹ۔ اسٹینڈ بلیک 3 سوٹ میں جلد سے بال سیٹ کیے مغرورانہ چال چلتا ہوا وہ اپنے کیبن کی طرف بڑھا تھا، ساتھ ہی اپنے مینیجر پر چیخ بھی رہا تھا، جی سر 2 منٹ میں فائل آپ کی ٹیبل پر موجود ہوگی۔ اس نے لندن میں ہی اپنا بزنس اسٹارٹ کر دیا تھا۔ اس کا پارٹنر اس کا بہترین دوست فہد تھا جس کا تعلق پاکستان سے ہی تھا۔ آج بھی اسے ابھی چیئر پر بیٹھے چند ہی پل گزرے تھے جب ایک نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، آشی تم یہاں؟ یہ تھی عروشہ لندن میں رہنے کے باوجود ایک سلجھی ہوئی لڑکی اور ان لوگوں کی بہترین دوست۔ مجھے تمہیں اپنا دکھ بتانا ہے، وہ گدھا الو کا پٹھا تمہارا دوست فہد مجھے بنا بتائے پاکستان جا چکا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ تمہارے پلو سے بند کر بیٹھ جائے گا؟ میں نے ایسا بھی نہیں کہا۔ اچھا، دوست ہونے کے ناطے میری یہ ذمہ داری ہے کہ تمہیں اس بات سے آگاہ کرتا چلوں کہ جہاں پاکستانیوں کے فرض کی بات آ جائے تو وہ قربانی دینے سے بھی درغ نہیں کرتے۔ اچھا مجھے کوئی فلسفہ نہیں سننا، تم ابھی سے فون کرو اور کہو گے جلد سے جلد لندن واپس آئے، کیونکہ وہ میری کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہا ہے۔ جب وہ اپنی محبوبہ کی کال نہیں اٹھا رہا تو میری کیسے اٹھائے گا؟ اس کی بات سنتے ہی وہ مسکرا دی، ڈرامے مت کرو اور جلدی سے اسے کال کرو، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، جتنی تم ضدی ہو مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے۔ یہ کہتے ہی اس نے فون اٹھایا اور فہد کو کال ملائی۔ کال جا رہی تھی لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ اب تمہارے سامنے ہے وہ موصوف،
میری بھی کال نہیں اٹھا رہا. اچھا ٹھیک ہے, وقفے وقفے سے کرتے رہنا. اور کیا تمہارے آفس میں مہمانوں کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ مجھ سے کچھ کھانے پینے کا ہی پوچھ لو. آشی بیوی اپنے جملے کی درست کی کریں. مہمان تم جیسا نہیں ہوتا جو بن بلائے آ جائے. تم نہیں سمجھو گے, مہمان جو ہوتے ہیں نا بن بلائے ہی آتے ہیں. اور اب جلدی سے کافی کا آرڈر دو. جانتا تھا کہ بھوکی ایسے نہیں مانے گی, اس لیے فون اٹھایا اور کافی کا آرڈر کیا. کیا آہن کی کال آئی؟ تم نے اس سے پوچھا کہ کب آ رہا ہے؟ وہ دونوں پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے جب آغا جان نے ہمیشہ کی طرح ایک ہی موضوع چھیڑا. آغا جان, مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی, آپ بہتر جانتے ہیں اور مجھ سے, اور پھر بھی روز ہی ایک سوال کرتے ہیں. جو شخص مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا وہ مجھے کال کر کے کیوں بتائے گا کہ وہ کب آ رہا ہے کب نہیں؟ مجھے آج آپ بتا دیں کہ آپ اس سوال کے بدلے کیا جواب سننا پسند کرتے ہیں, تاکہ وہ میں آپ کو جواب دوں, تاکہ آپ روز روز ایک سوال نہ کریں مجھ سے. میں چاہتا ہوں کہ تم خود مجھے آ کر بتاؤ کہ وہ کس دن آ رہا ہے, کیونکہ میں تمہارے چہرے پر مسکان دیکھنا چاہتا ہوں. آغا جان, آپ میری سمجھ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. بھلا اس کے آنے نہ آنے سے مجھے کیا فرق پڑے گا؟ وہ لاپرواہی سے بولی. اچھا تو کیا میرا علم ہوں اپنی پوتی کے جذبوں سے جو وہ میرے پوتے کے لیے رکھتی ہے؟ ان کا ذکر مت کیا کریں, مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. ان کی ساتھ میری نظر اندازی کچھ بھی نہیں. یہ کہتے ہوئے وہ ان کا ہاتھ پکڑے پارک سے باہر چل دی تھی. اور آغا جان آج پھر اس کا اداس چہرہ دیکھ کر اداس ہو گئے تھے. انہیں دکھ نہیں آ گیا تھا, لیکن وہ کبھی مایوس نہ ہوئے تھے اپنے کیے گئے فیصلے پر. کب آ رہے ہو برخودار؟ بس آغا جان, ارادہ تو بہت جلد آنے کا ہے, لیکن ابھی مجھے یہاں سب وائنڈ اپ کرنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا. تو تم 3 مہینوں سے بہت جلد کا کہہ رہے ہو, بس میرے مرنے سے پہلے آ جانا. ایسی باتیں مت کیا کریں, آپ جانتے ہیں دریا گھر میں میری تکلیف بانٹنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تکلیف اسے نہیں کہتے میرے بچے, تم اپنے ماں باپ کو جو دے رہے ہو تکلیف اسے کہتے ہیں. ایک بھائی اپنے بیوی بچوں کو لے کر دوسرے شہر جا بسا ہے, اور دوسرے کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہا. آغا جان, میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں, بس اس مہینے کے آخر میں آپ کے پاس آ جاؤں گا. انہیں مطمئن کرنے کے لیے ایسا کہا گیا, ورنہ کام تو بہت تھا, اور اب تو فہد بھی پاکستان جا چکا تھا, اور ابھی سے اکیلے ہی سارا کام ختم کرنا تھا. ٹھیک ہے برخودار, ہم انتظار کریں گے, لیکن تم ہمیں ایک بات تو بتاؤ, کیا تم بھول بیٹھے ہو کہ تمہاری ذات کسی اور سے منسوب کر دی گئی ہے؟ آپ کسی باتیں کر کے مجھے ڈسٹرب کر دیتے ہیں. تم جانتے ہو کہ تمہاری یہ طبعیں دور کرنے کے لیے تمہارے پاس اپنے دکھ سنانے کے لیے تمہاری ماں بہن ہے, یہاں تک کہ تمہارا باپ ہے, اور ہم لا علم نہیں ہے کہ تمہارا بڑا بھائی بھی جس سے تم کانٹیکٹ میں رہتے ہو. لیکن اس لڑکی کے پاس اپنی بیمار ماں کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے سمجھ سکے. تمہارے ہوتے ہوئے اسے غیروں کا سہارا ہے. ایک وقت آئے گا جو وہ اتنا ٹوٹ چکی ہوگی, بکھر چکی ہوگی کہ اسے تمہاری طرف بھی نہیں رہے گی. اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہے. یہ کہتے ہی انہوں نے فون کر کے رکھ دیا تھا. وہ اپنے بیڈ پہ لیٹی ستم گھر کے خیال میں تھی. کیا وہ شخص اتنا مصروف ہے کہ مجھ سے 2 منٹ بات نہیں کر سکتا, مجھ سے میرا حال احوال نہیں پوچھ سکتا؟ تبھی اس کے فون پر رینگ ہوئی. اس نے بغیر دیکھے فون کان سے لگا لیا تھا. اس وقت اکثر ماہینی کال کیا کرتی تھی اور اپنے بھائی کے نام سے چڑھاتی تھی, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ذریعے اکیلے میں اداس ہو جایا کرتی تھی. میں اداس نہیں ہوں, تم ٹینشن مت لو, اور ویسے بھی میں بھی انہی کے خیالوں میں تھی. وہ اس کو ہنسانے کے لیے یہ بولی تھی, لیکن مقابل کی آواز پر وہ اٹھ بیٹھی تھی. اس وقت تمہیں کون فون کرتا ہے اور کس سے تم اتنی بےہودہ گفتگو کرتی ہو؟ یہ جاننے میں تو مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس کو لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی. اس قدر زہر میں لپٹے ہوئے الفاظ جو سیدھا روح کو زخمی کر دیں. وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اس کو ناپسند کرتا ہے, لیکن اس قدر وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. مانا اس نے آغا جان کے کہنے پر کال کی تھی, لیکن مقابل کی بےہودگی گفتگو سن کر اسے تیش آ گیا تھا. ظرفجا بی بی وہ بھی کچھ بولتا کہ دوسری طرف سے لائنیں کاٹ دی گئی تھی. بے کف سے دن گزر رہے تھے. مائن اور زری یونیورسٹی جانا شروع کر چکے تھے. انہیں یونیورسٹی جاتے ہوئے مہینہ ہونے کو آیا تھا. زری کی اس فون کال کے بعد آن سے پھر کبھی بات ہی نہیں ہوئی. السلام علیکم تائی جان. آج زری کافی دنوں کے بعد لغاری ہاؤس آئی تھی, کیونکہ 2 دن سے آغا جان پارک نہیں آ رہے تھے. ان کی خیریت دریافت کرنے چلی آئی. وعلیکم السلام محترمہ, سدی شکر کہ تمہیں بھی آغا جان کا خیال آیا. ایسی بات نہیں ہے تائی جان, میں آنا چاہتی تھی لیکن امی کی طبیعت خراب تھی, جس کی وجہ سے میں آ نہیں سکی. لائیے مجھے دے دیں, میں یہ کپڑے دھو دیتی ہوں. آمنہ بیگم کپڑوں کی مشین لگائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے تم کپڑے دھو, میں کھانا بنا دیتی ہوں. ویسے بھی آج ماہی اپنی خالہ کی طرف گئی ہوئی ہے. تائی جان آپ ایسا کریں, آپ آرام کریں, میں مشین لانے کے بعد کھانا بھی بنا دوں گی. ٹھیک ہے, پھر اپنے آغا جان کے لیے سوپ بھی بنا دینا. یہ کہہ کر وہ اندر کی طرف بڑھ گئی. وہ اکثر ان کے کام کر دیا کرتی تھی. ابھی وہ مشین لگا کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی. واؤ تم, اور گھر میں یقیناً آغا جان سے ہی ملنے آئی ہوگی. ہانیہ منہ بسے اڑتے ابولی تھی. وہ دروازہ بند کرنے کو تھی جب ہانی بول پڑی,
رکو، یاسر اور سمیہ خالہ زاد بھی آئے ہیں۔ السلام علیکم۔ یاسر نے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کیا، جبکہ سمیہ بغیر سلام کیے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زری نے سلام کا جواب دیا اور کچن کی طرف چل دی، کیونکہ اسے بھی آغا جان کے لیے سوپ بنانا تھا اور دوپہر کا کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ زری، تم کچن میں کیوں آ گئی؟ اب میں بنا لوں گی، تم جاؤ۔ سمیہ اور یاسر بھائی کو کمپنی دو۔ نہیں، تم ریفریشمنٹ تیار کرو، میں آغا جان کے لیے سوپ بنا کر انہیں دے آتی ہوں، پھر مل کر ان کے پاس بیٹھیں گی۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کام میں مگن ہو گئی، کیونکہ اس طرح اسے اکیلے یاسر کے پاس بیٹھنا معقول نہیں لگا تھا۔ مائی کے لیے تو چلو وہ اس کا خالہ زاد بھائی تھا، لیکن زری کے لیے تو ایک نامحروم تھا، اور وہ یاسر بھائی کی نظروں کو بھی جانتی تھی، جس میں احترام کے ساتھ ساتھ ہمدردی کے جذبے بھی پائے جاتے تھے، اور زری کو ہمدردی کے نام سے تو ویسے ہی چڑ تھی۔ اور وہ پھر ایک تھکا دینے والا دن گزار کر اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ تو یہ اس کے ساتھ غلط کر رہا ہے، اسے بتا کیوں نہیں دیتا کہ تیرے ڈیڈ تجھے واپس آنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں؟ آہن نے غصے سے کہا۔ یار تو کچھ سمجھ کیوں نہیں رہا ہے؟ میرے لیے بہت مشکل ہے، جیسے میرے لیے تو بہت آسان ہے نا تیری روٹی محبوبہ کو بنانا اور منا کر پاکستان لے کر آنا، وہ بھی اپنے ساتھ۔ کیا یہ تیرے لیے مذاق ہے؟ وہ برہمی سے بولا تھا۔ یار پلیز، تو اپنے دوست کے لیے اتنا نہیں کر سکتا؟ اور ویسے بھی تجھے پاکستان تو آنا ہے نا، ہم اپنا بزنس وائنڈ اپ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی پاکستان والی برانچ میں دوبارہ سے سب شروع کریں گے۔ اگر وہ مانی تو ٹھیک ہے، اسے اپنے ساتھ لے آؤں گا، ورنہ میرا کہنا تو یہ ہے کہ تو پہلے اپنے موم ڈیڈ کو راضی کر لے، اس کے بعد اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سناؤ، کب کی فلائٹ ہے کہ تجھے لینے آؤں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ جاؤں گا۔ میری فلائٹ جو ہے نائٹ کی ہے، 2 دن بعد کی۔ ہائے، کیسی ہیں آپ؟ یہ ان کی کلاس کا لڑکا دانیال تھا، جو کہ یونی کا ٹاپر تھا۔ بھائی، مجھے آپ کے نوٹس چاہیے تھے۔ زری نے ہی بات کا آغاز کیا، کیونکہ وہ ماہی کے منہ پر انداز کو اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ وہ میرے دوست کے پاس ہے جو 2 دن بعد دینے کا کہہ رہا تھا، وہ جیسے ہی دیتا ہے میں آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ ویسے ایک بات پوچھنی تھی، میرے نوٹ سے صرف آپ ہی فائدہ اٹھاتی ہیں یا آپ کے دوست بھی اٹھاتی ہے؟ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی فائدہ لیتی ہوں گی، وہ ہانیہ کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ آپ کو اس سے کیا، میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، آپ اپنے نا کام سے کام رکھا کریں۔ ویسے بھی زری، تم اس سے نوٹس لینے کی کیا پڑی ہے؟ 2 دن بعد بھائی آ رہے ہیں، انہوں نے بھی بزنس ہی پڑھا ہے، تم ان سے سمجھ لینا، مقابل کو تو جواب دینا ہی تھا۔ ویسے زری، تمہاری بہن کافی غصے میں رہتی ہے، اسے کچھ ٹھنڈا کھلایا پلایا کرو، وہ مسکراتا ہوا بولا، اور ماہی وہاں سے چل دی۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ حافظ۔ ماہی رکو، مجھے تو ساتھ لیتی جاؤ یار، وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی ماہی کے ساتھ بولی۔ ویسے اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی کیا تک تھی کہ تمہارے بھائی 2 دن بعد آ رہے ہیں؟ معصوم لوگوں کے معصوم دل کا کچھ خیال کیا کرو، وہ اس کو ہنسانے کے لیے بولی تھی۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، کل بھائی کا فون آیا تو انہوں نے بتایا ہے کہ وہ 2 دن بعد آ رہے ہیں۔ ویسے میری معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے شکریہ کہ آپ کمزور دل کی پائی گئی ہیں کہ ان کے آنے سے ہی آپ کے دل کو جھٹکے لگ رہے ہیں۔ سوچو جب وہ آ جائیں گے تو تمہارا کیا ہوگا؟ اچھا بس اب اپنی فضول بکواس میں اپنے پاس رکھو، صرف تمہارا منہ ٹھیک کرنے کے لیے سب کہہ رہی تھی، اس سے تم گھر کے آنے کی خبر نے اسے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر جب تم اپنا مائنڈ سیٹ کر لو تو ہمیں انفارم کر دینا، کم از کم اس سے ایک بار بات تو کر لو۔ آشی، وہ بہت مشکل میں، پاکستانی ماں باپ کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے، وہ جانے سے پہلے ایک بار مل کر اسے سمجھا کر جانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اتنی بڑی غلطی نہ کرے، آخر وہ اس کی بہترین دوست تھی جو اس سے بیک آف نہیں کر رہی تھی۔ مجھے سمجھنے میں، اپنی فیملی کو سمجھانے میں کچھ تو ٹائم لگے گا، اور میں آپ کو تھوڑی بہت اسپیس دینا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر بہت جلد پاکستان میں ہی ملاقات ہوگی۔ اوکے، ایک شرط پر، اگر تم مجھے پاکستان میں اس خوبصورت لڑکی سے ملواؤ گی جسے تم نے اپنے دل میں جگہ دے رکھی ہے۔ تم کیوں اس معصوم لڑکی کے پیچھے پڑ گئی ہو بھائی؟ یقیناً وہ معصوم ہی ہوگی جو 4 سال سے تمہارے انتظار میں ہے کہ کب سیاں جی آئیں گے، وہ شریر لہجے میں بولی تھی۔ انتظار؟ معصومیت کی تم نے خوب کہی، اس معصوم نے مہینہ بھر پہلے کال کاٹ دی تھی میرے منہ پر۔ اس کی معصومیت کا اندازہ اسی سے لگا لو کہ وہ کس قدر معصوم ہے۔ اگر تم اسے معصومیت کہتی ہو تو اللہ بچائے ایسی معصومیت سے، وہ شرارت سے ہنستے ہوا بولا تھا۔ تم بھی اتنے معصوم نہیں ہو، یقیناً تم نے کچھ غلط ہی کہا ہوگا جسے سن کر اس نے فون کاٹ دیا ہوگا، اور وہ دوسروں سے مختلف تو ہوگی نا، اپنے آہن لغاری کی بیوی جو ٹھہری۔ اگر تھوڑی سی ضدی اکڑ تو اس میں بھی پائی جائے تو کچھ برا نہیں ہے، آخر کو اسے آہن لگانے کا مقابلہ کرنا ہے۔ تمہاری باتیں ختم نہیں ہوں گی اور مجھے لیٹ ہو رہا ہے، مجھے بھی گھر والوں کے لیے شاپنگ بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آہن لگاری، تمہاری ایشین بیوٹی کو دیکھتے ہوئے عروج سفیان ضرور آئے گی۔ آغا جان ایسا مت کریں یار، اب میں آ تو گیا ہوں، اپنی صحت کا کچھ تو خیال کریں، آپ پہلے سے کافی کمزور ہو گئے۔ یہ خیال رکھتی تھی آپ کی پوتی؟
वैसे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, जैसे आप फोन पर बताते थे अपनी पोती के किस्से कि वो मेरा इतना ख्याल रखती है, सुबह रोज वर्जिश कराती है, और इसके खिलाफ अब तुम कुछ नहीं बोलोगे तो बेहतर है। अगर वो हमारे दरमियान में आई तो लड़ाई जरूरी है। अब दादा पोता में लड़ाई हुआ करेगी, वो भी इस लड़की की वजह से। वो सिर्फ लड़की नहीं है, हमारी ही पोती है। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तुमसे तो बहुत गलत ताल्लुक निकलता है इसका, इसलिए ज़रा सोच समझ कर बोला करो बरखुरदार। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि आप कब से इसी की साइड ले जा रहे हैं, जो कि यहाँ मौजूद भी नहीं है। उसकी नामौजूदगी भी तुम्हारी वजह से है बरखुरदार। मतलब अब मैं यहाँ हमेशा के लिए आ गया हूँ तो क्या वो एक बार भी नहीं आएगी? वो शरारत से बोला था। वैसे आज मैं हैरान हूँ कि आप रात देर तक मेरा इंतज़ार कर रहे थे, जबकि मैं आपको मना कर चुका था कि मेरी फ़्लाइट रात की है, आप आराम कर लीजिएगा। जो आराम तुम्हें देखने के बाद मिल रहा है, इस आराम का कोई जवाब नहीं। इन्हीं बातों से दिल जीत लेते हैं, वो इनके गले लगते हुए बोला था। अब तुम जाओ अपने कमरे में, फ्रेश हो जाओ, फिर तुम्हें सुबह अपनी माँ बाप बहन भाई से भी मिलना है, जो कि काफ़ी नाराज़ है तुमसे। भाई आप बहुत बुरे हैं, मैंने आपको सिर्फ 4 साल के लिए भेजा था और आप हैं कि 5 साल लगा कर आए। माही ने मुंह बसौरते हुए कहा था। अच्छा ठीक है यार, अगली बार जितना टाइम बता कर आऊँगा उतने ही टाइम में वापस आ जाऊँगा। खुशफहमी है जनाब की कि हम आपको अब कहीं जाने देंगे। जितना पढ़ना था ना पढ़ लिया है आपने। मैं सही कह रही हूँ ना आगा जान? हाँ, हमारी बेटी ठीक कह रही है, इस नालायक को अब दोबारा कहीं नहीं भेजेंगे हम। आगा जान ऐसा करते हैं कि इनका तो निकाह हो ही चुका है, तो अब क्यों ना शादी कर दी जाए भाई की। माही चौंकते हुए बोली थी। अपने मशहूरी अपने पास रखो, लड़कियां इतना फजूल नहीं बोला करती। जाओ किचन में देखो, इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखो। माही अपनी माँ की कड़वी कसीली बातें सुनने के बाद वहाँ से चली गई थी। बहू मेरी पोती ठीक ही तो कह रही है, वैसे भी तुम्हारे बेटे का निकाह हो चुका है तो शादी करने में क्या हर्ज है। आज नहीं तो कल ये फर्ज तो सर अंजाम देना ही है, फिर देरी कैसे। आगा जान, अभी मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। मैं पहले माई के फर्ज से सबदोश होना चाहती हूँ। मोम आप इतना गुस्सा मत क्या करें, आप जैसे सच चाहती हैं वैसा ही होगा। आप पहले माई के फर्ज से सबदोश हो जाए, फिर आगे के बारे में सोचेंगे। वो उठकर अपनी माँ के गले लगता हुआ बोला था। आगा जान वहाँ से उठकर चले गए थे। चलो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत मज़े का नाश्ता तैयार किया है, वो अपने बेटे को प्यार करते हुए बोली थी। आप चले, मैं आगा जान को लेकर आता हूँ। दरवाज़ा नॉक हुआ था। आप लोग नाश्ता करें, मैं देख कर आता हूँ। आहन जी के घर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने जरी को देखकर वो 2 पल के लिए थम सा गया। नीले रंग का सूट पहने, व्हाइट कैपरी और व्हाइट ही दुपट्टे को अच्छी तरीके से सर पर सेट किए, यूनिवर्सिटी का बैग पहने, शायद वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार खड़ी थी। वो कैसे भूल गई थी कि आज तो इस खत्म करने आना था। वो ब्लैक टी शर्ट पहने, ब्लैक ही ट्राउज़र पहने और आमते चप्पल पहने हुए था। वो इस आम से उल्ले में भी दिल में उतर जाने की सलाहियत रखता था। वो 5-6 साल बाद उसे देख रही थी, जिसमें हैरत अंगेज तब्दीलियाँ रोनमा हुई थी। वो पहले से भी ज़्यादा खूबरू हो गया था, मुकाबिल को अपनी तरफ खींचने पर मजबूर कर देने वाला। अस्सलाम वालेकुम, उसने हिचकिचाते हुए सलाम किया, लेकिन मुकाबिल तो दरवाज़ा खोलकर सलाम का जवाब दिए बगैर अंदर की तरफ बढ़ गया। वो भी उसके पीछे ही पीछे चल दी। अस्सलाम वालेकुम, जरी ने सबको मुश्तरका सलाम किया था। अस्सलाम, आज तो मेरी बेटी आई है, आगा जान ने प्यार से कहा। जरी आओ ना, रुक क्यों गई? सॉरी यार, मैं तो तुम्हें आज बताना ही भूल गई थी कि मैं तो आज यूनिवर्सिटी जाऊंगी नहीं। माही और जरी हमेशा इकट्ठी यूनिवर्सिटी जाया करती थी। माही तैयार होकर जरी को लेकर यूनिवर्सिटी के लिए निकलती थी, लेकिन आज वो नहीं आई थी, तो जिसकी वजह से जरी खुद लेने आ गई थी। आओ बेटा, नाश्ता करो हमारे साथ। नहीं आगा जान, मैं नाश्ता करके आई हूँ, उसने एक नज़र आन पर डालते हुए जवाब दिया, जो बेनियाजी से नाश्ता करने में मसरूफ़ था। वो वापस मुड़ने ही लगी थी कि आगा जान के यहाँ से रुक गई। जरी बेटा, अकेली कैसे जाओगी? 2 मिनट रुक जाओ, आहन नाश्ता कर ले, फिर वो तुम्हें छोड़ आएगा। उससे पहले कि जरी कुछ बोलती, आहन बोल उठा। आगा जान, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे फाज से मिलना है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। इतनी भी क्या जल्दी है बरखुरदार, बच्ची को छोड़ते हुए चले जाना। आगा जान अपनी बात कहकर चल दिए। लो, आए हुए 1 दिन नहीं हुआ, वो पहले ही दिन बोझ ला दिया है मेरे बेटे पर। आमना बेगम काफ़ी नहुसत से कहती किचन की तरफ चली गई थी। जरी को अपना वहाँ खड़े रहना बेमायने लगा था। वो बगैर कुछ कहे और सुने एक कदम अपना बाहर की तरफ बढ़ा चुकी थी। वो भी थोड़ी ही दूर चली थी कि गाड़ी का हॉर्न उसे सुनाई दिया। शायद हॉर्न देने वाला पागल हो चुका था, जो मुसलसल दिए जा रहा था। जब उसने गुस्से से पीछे मुड़कर देखा तो वो दुश्मनी जहाँ गाड़ी से उतर चुका था और उसी की तरफ बढ़ रहा था। गाड़ी में बैठो, वो ये कहकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था।
زرفجا کچھ نہ بولی اور فرینسٹ ورڈز کے ساتھ بیٹھ گئی۔ زری نے ایک نظر اس شخص کو دیکھا جسے دیکھنے کا وہ پورا حق رکھتی تھی۔ ہم دل کے ہاتھوں بہت بے بس ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا اس پر اختیار نہیں ہوتا۔ یہ دل جس کی محبت اپنے اندر بسا لے تو اس کے علاوہ اسے کچھ نظر ہی آتے کہاں ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ نظر انداز ہونے کی اذیت کیا ہوتی ہے، بس اسی تو اپنا پسندیدہ شخص کی طلب ہوتی ہے، پھر چاہے اس کے اصول میں ہم خود ہی کیوں اتنے نہ ٹوٹ جائیں۔ یہی سب زری کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ پورے راستے کچھ نہیں بولا تھا لیکن اس کی نظریں خود پر محسوس کر سکتا تھا جو گائے بغائے اسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ اترو، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ جی، اس کی سمجھ سے باہر تھا، کیسا عجیب شخص ہے، کبھی خود ہی کہتا ہے بیٹھو، کبھی بیچ راستے میں کہہ دیتا ہے کہ اترو۔ ابھی وہ اسے اتنی بے یقینی سے دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ اول پڑا۔ یہی یونیورسٹی ہے نا تمہاری؟ یونیورسٹی آ چکی ہے تو عزت ماں منو کا محترمہ آپ اترنا پسند کریں گی کیونکہ آپ کی ڈرائیوری کے علاوہ بھی مجھے اور بہت سے کام ہیں۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو اس کی یونیورسٹی آ چکی تھی لیکن وہ ہنوز اسی کو دیکھی جا رہی تھی۔ کیسا شخص تھا، کب کے اس کے سلام کا جواب دینا تک پسند نہ کرتا تھا اور اب ایسے باتیں کر رہا تھا کیسے بات کرنے کے علاوہ دنیا میں کوئی اور کام ہی نہ ہو۔ زرفجا بی بی آپ کی یونیورسٹی، اس نے اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر یونیورسٹی کی طرف اشارہ کیا۔ زری کو ایک دم اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ وہ بغیر کچھ کہے دن سے گاڑی اندر لے گیا تھا۔ زری اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ فاض سے ملنے کے بعد اپنے آفس کی برانچ کا وزٹ کرنے آیا تھا لیکن اس کو ایک پل سکون نہیں مل رہا تھا۔ زری کے چہرے کی معصومیت، اس کی آنکھوں میں محبت کے دیپ کچھ بھی تو بھلا دینے کے معترف نہیں تھا۔ وہ اپنی بے چینی کا حل جانتا تھا، اس نے چابی اٹھائی اور آفس سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ اس کی یونیورسٹی کی طرف تھا۔ یونیورسٹی پہنچ کر اس نے آؤٹ آف ٹائمنگ کے بارے میں پوچھا۔ ابھی تو 1 گھنٹہ پڑا تھا۔ اسے اپنی بیوقوفی پر افسوس ہوا، اگر اسے اس کی ٹائمنگ پوچھ لیتا تو اسے اتنا انتظار نہ کرنا پڑتا۔ 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد آخر کو وہ یونیورسٹی سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ جیسے ہی اس نے ارد گرد دیکھا تو کافی لڑکیاں اسی کی طرف متوجہ تھیں جو 3 پیس سوٹ پہنے کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہیلو، اس نے ابھی سی کی طرف قدم نہیں بڑھائے تھے کہ اسے دانیال راستے میں مل گیا۔ وہ شاید اسے نوٹس دینے آیا تھا جس کا مطالبہ 2 دن پہلے وہ اس سے کر چکی تھی۔ سلام کے بعد اس کی طرف نوٹ بڑھایا اور ہانیہ کے بارے میں بات کی گئی جس پر وہ دونوں مسکرائے تھے اور دور کھڑے اس نفوس کو تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ وہ گاڑی میں چپ چاپ آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر اسے خود پر غصہ آیا کہ وہ اسے بتا کر رہا تھا کہ وہ صرف اس کا کلاس سولے اور کچھ بھی نہیں، لیکن ایسے کہ گئے الفاظ وہ آج تک بھلا نہیں پائی تھی، وہ تدلیل بھری باتیں جو اس کی فون پر اس سے آخری گفتگو میں ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسا تھا، کچھ بھی کہے بنا لڑائی کے بس روٹھ جانا اسے عادت تھا۔ اسے کبھی منانا تو سیکھا ہی نہیں تھا، اپنی غلطی ماننا بھی اس کی سرزش میں نہ تھا۔ اب بھی وہ بنا کچھ کہے بغیر کچھ کہے سنجیدگی سے گاڑی سے اتر کر چلا گیا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکی سے رکی تھی جیسے مقابل کو اپنی طاقت دکھانے کا ارادہ ہو۔ اس کا سر بورڈ سے ٹکراتے بچا تھا۔ اس نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اپنی طرف دیکھا تھا، اس کی طرف دیکھا تھا۔ مقابل کچھ بولتا وہ بول پڑی، آپ اندر نہیں آئیں گے؟ اس نے بغیر اسے دیکھا وہ لڑکی اس قدر معصوم تھی لیکن ایک دم اس کے تاثرات بدلے تھے کیونکہ اسی لڑکی کی وجہ سے اس کے بھائی کو گھر چھوڑنا پڑا تھا، اسی لڑکی کی وجہ سے اس کی آزادی چھین لی گئی تھی اور اسی لڑکی کی وجہ سے اس کی ماں سے اس کے دونوں بیٹے دور کر دیے گئے تھے۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر چکا تھا۔ زری نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ زری نے آگے بڑھ کر بیگ سے چابی نکال کر دروازہ کھولا تھا۔ چاچی اندر نہیں ہے کیا؟ اس کے اس طرح سے دروازہ کھولنے سے اسے چاچی کی فکر ہوئی تھی۔ امی اندر ہی ہیں، تھوڑا بیمار رہتی ہیں تو اسی وجہ سے میں ایک چابی اپنے پاس رکھتی ہوں۔ دونوں اندر کی طرف چلے گئے۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام۔ رابعہ بیگم نے دروازے کی طرف دیکھا تو زری اکیلی نہیں تھی بلکہ آہن بھی تھا۔ رابعہ بیگم نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر دل سے دعا دی تھی ہمیشہ ساتھ رہنے کی۔ آہن نے انہیں بغور دیکھا، وہ کافی کمزور ضعیف لگ رہی تھیں۔ وہ ان کی طرف بڑھا، وہ رابعہ بیگم نے اسے اپنی سینے سے لگا لیا۔ رابعہ بیگم کا کوئی بیٹا تو نہ تھا لیکن آہن ان کے لیے بیٹے سے کم بھی نہ تھا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں چاچی، آپ پہلے سے کافی کمزور ہو چکی ہیں۔ اس نے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی کافی کمزور ہو گئی تھی یا پھر چاچو کے چلے جانے کے بعد صدمے سے ایسی ہو گئی تھی؟ ارے یہ کمزوری کہاں ہے، اچھی خاصی تو ہوں۔ تمہیں اور زری کو ہی لگتا ہے کہ کمزور ہو چکی ہوں، وہ نلوٹے پن سے بولی تھی۔ زری ابھی تک یہیں کھڑی ہو، آہن کے لیے کچھ کھانے پینے کو لے آؤ بیٹا، کتنے سالوں کے بعد آیا اور تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ جی، وہ کہہ کر کچن کی طرف چل دی۔ بھائی میرے لیے نا لیپ ٹاپ لے کر آئیں، رات کے 6 بج چکے تھے۔ زری اور ماہی ہال میں بیٹھی تھی، آمنہ بیگم اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور آج آغا جان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ کافی دیر انہی کے پاس بیٹھی رہی تھی، انہیں دوا دے کر وہ نیچے آ گئی تھی۔ پھر ماہی چیختے ہوئے سے اپنا لیپ ٹاپ دکھانے لگی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی جب آن اندر داخل ہوا، وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے ماہی، کل ملتے ہیں، یہ کہہ کر اس کے پاس سے گزرنے لگی تھی۔ اب اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔
بیٹھ جاؤ, میں کمرے میں جا رہا ہوں. وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی موجودگی سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے, لیکن اس قدر اسے کافی اچھا لگا تھا. بھائی آپ کھانے سے پہلے کچھ لیں گے, چائے یا کافی؟ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان کوئی طلاق کلامی ہو, اس لیے بول پڑی, میں تم سے تمہاری دوست کا کچھ وقت لوں گا. کیوں نہیں, ضرور, اور جتنا چائے لے لیں, لیکن انہیں گھر چھوڑ کر خود آئیے گا, کیونکہ آپ کی محترمہ کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. وہ یہ کہہ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی. اس کا ہاتھ ابھی تک آہن کے ہاتھ میں ہی تھا. کافی لے کر اوپر کمرے میں آؤ, وہ کہہ کر اوپر کی طرف بڑھ گیا. زری کتنی دیر تک اپنا ہاتھ دیکھتی رہی, جو کوئی ابھی کچھ دیر پہلے آہن کے ہاتھ میں تھا. وہ جلدی اس کے سائڈ سے نکلی اور کافی بنانے میں لگی تھے. کافی بنانے میں بس 5 منٹ لگے تھے. اس نے دروازہ نوک کیا. اجازت ملنے پر وہ کمرے میں آئی تھی, اور اس نے اس کا کمرہ کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا. جہاں تھی شاید بیڈ, اس کے ساتھ ہی لکڑی کی الماری نظر اپنے, پھر واش روم کا دروازہ, پھر بڑے بڑے سائز میں شیشہ تھا. شیشے کے سامنے ضرورت کی اشیاء موجود تھی. کمرے کے درمیان میں صوفہ سیٹ موجود تھا, اور اس پر وہ ستمگر سر ٹکائے بیٹھا تھا. وہ کافی لیے آگے بڑھی, اس کے سامنے موجود میز پر رکھ دی. وہ صرف میں تھی کہ جائے یا نہ جائے, اتنے میں وہ ستمگر بول پڑا, سر دبا دو. وہ سر دبانے کے لیے صوفے کی پیچھے بڑی تھی کہ وہ ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بیٹھا چکا تھا. وہ اس کے نرم ہاتھوں کا لمس محسوس کر رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ آ رہی تھی. وہ آنکھیں بند کر چکا تھا, شاید اسے سکون مل رہا تھا. کچھ ہی پل گزرے تھے جب اس کی آواز اسے سنائی دی, وہ لڑکا کون تھا؟ جب وہ کافی کچھ نہ بولی تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی. وہ اسے ہی دیکھی جا رہی تھی. اس کے جواب نہ دینے پر اسے بڑا غصہ آیا تھا. اس نے ایک جھٹکے سے اسے چین سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا. اس کے اس طرح مجھے کھینچنے سے چین ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آئی تھی. اس کا سر مقابل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ٹوٹا تھا. اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا, جسے ان آنسوؤں کی وجہ جاننا چاہتا ہوں, اور شاید یہ بھی جان چکا تھا